جو ہے ان کے ذمن میں آ رہی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، نور بھی تھا، روشنی تھی، راستہ دکھانے والی بات تھی۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو اللہ کے حکم بردار تھے، فرما بردار تھے۔ آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست اور ان کی جو قومی جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ تو گویا کہ نبی فیصلے کرتے تھے للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی بن گئے تھے، ان کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء، والربانیون والاحبار، انبیاء بھی کرتے تھے اور وہی فیصلے تورات کے مطابق ان کے ربانی بھی کرتے تھے۔ ربانیون، ربائز جنہیں آج کل کہا جاتا ہے، ربائز، یہ ان کے در حقیقت روحانی رہنما، والاحبار یہ ان کے علماء، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اور علماء، تو اسی طریقے سے وہاں پر ربانیین، ربانیون، والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، احبار ان کے عالم تھے۔ جو ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ کی تفریق ہوئی ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے تھی۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، بسبب اس کے کہ انہیں پہرے دار بنایا گیا تھا، محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اب یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے۔ قرآن مجید کے لیے آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں اس کے محافظ۔ تو ان احبار نے اور ان ربانیین نے وقتی مصلحتیں دیکھ کر، اپنے مفادات دیکھ کر یا کسی دباؤ کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ترمیمیں کی، کتاب میں تحریفیں کی۔ بما استحفظوا، ان سے طلب کی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے اس اللہ کی کتاب کی۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر خود گواہ تھے کہ ان کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، ہم محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے، اللہ کے قانون کے، اللہ کی شریعت کے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو اے مسلمانوں مت ڈرو ان لوگوں سے، ڈرو مجھ سے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو اور اختیار کرو اور قبول کرو میری آیات کے عوض حال چھوٹی چھوٹی جو ہے قیمتیں، دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہماری آیات کا سودا نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے۔ اب یہ آیت جو ہے جو ابھی آج بھی اب دیکھیں گے کہ 3 دفعہ یہ مضمون آئے گا، اہم ترین مضامین میں سے حکم بما انزل اللہ۔ اچھا، حکم کا لفظ بہت جامع ہے، کسی معاملے میں فیصلہ کرنا، حکم بننا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ بھی حکم ہے۔ یہ حکم ہے اندر، باطن کے اندر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں تو یہ حکم جو ہے ان دونوں کے اعتبار سے کہ پہلے تو اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون جو ہے اس طریقے سے انسان کے اندر اتر جائے، اس کے ذہن کا اور اس کے یوں سمجھیے کہ اس کے قلب کا ایک حصہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوگا تو وہ حکم ہوگا جو کہ خارجی ہوگا، فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، حکم لگانا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب اس آیات کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ مجھ پر اور آپ پر بھی منطبق ہو رہی ہے۔ شریعت الہی نافذ نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ کچھ تھوڑے تھوڑے سے جزوی احکام جو ہیں، کچھ وہ حنبلی فقہ کے مطابق سعودی عرب میں ہے، اور کچھ جعفری فقہ کے مطابق جو ہے ایران میں ہے۔ پورا دین اللہ کا جو تو قائم نہیں، سارے فیصلے تو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں ہوتے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر واجب کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، فیہا، اس تورات میں، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، قاتل وہ اس کو قتل کیا جائے گا،
والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، اور کسی نے ناک کاٹ دی ہے کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر، وہ اسی طریقے سے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی، تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی، اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی۔ جو بھی جو ہے جروح ہیں، جو زخم ہیں، ان سب کا بھی بدلہ اسی طریقے سے ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے، ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میں اسے معاف کرتا ہوں، اس نے میری آنکھ پھوڑی، میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں لیکن میں معاف کرتا ہوں۔ تو فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس کی اپنی خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو جارح تھا، مجروح کرنے والا، اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کرے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی مضمون آ گیا۔ اور جو فیصلے نہیں کرتے اور اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہی تو ظالم ہے، اور ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید کے اندر آیات نازل ہوئی کہ کیا تم جانتے ہو ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے، اطمینان، امن۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، الذین آمنوا، وہ نہیں، الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا، ومن یؤمن، اللہ پر ایمان لائے، ومن آمن ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی تو وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو جب صحابہ نے کہا کون شخص ہوگا، کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ پھر یہ تو آیت جو ہے بہت ثقیل ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا اس آیت میں جو ظلم سے مراد شرک، یہاں مراد ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ شرک تو ہو گیا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کو مطاع نہیں مانا، کسی اور کو مان لیا، اللہ کو زبانی کلامی مان رہے ہیں لیکن اصل میں تو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو۔ آثارہم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو فرما نبیون والربانیون والاحبار، وہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، اور ان میں سے جو واقعتاً مخلص اور واقعی صحیح معنی میں ان کے جو روحانی پیشوا تھے، اور وہ کہ جو بڑے عالم تھے جو واقعتاً صحیح فیصلے کرتے تھے، بے مستحفظوا من کتاب اللہ، انہی کے حوالے اللہ نے کیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کو۔ تو یہ ہم وہ اس کے معنی میں ہے، وقفینا علی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا۔ اب یہ مصدقن دو معنی اس کے ہیں، ایک تو یہ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا یا اس کے بعد کے انبیاء کے صحیفوں میں کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تمہاری جو خباثتیں ہیں ان سے بھی اور جو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اس سے نجات دلائے گا۔ اس کا مصداق بن کر، ان خبروں کا مصداق بن کر، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق کی، اور یہاں تک فرمایا آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ تم پر جو بھی میرے ماننے والے ہیں، یعنی عیسائیوں پر جو اپنے آپ کو بعد میں جنہوں نے نصارہ کہا ہے، تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی، شریعت تورات کی شریعت جو ہے قانون تم پر بھی نافذ کیا جائے گا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس پر مزید اسے انجیل عطا کی۔ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تورات کتاب کا لفظ آتا ہے،
انجیل کے لیے لفظ حکمت آتا ہے، انجیل میں قوانین نہیں ہیں، قوانین تورات ہی کے تھے، البتہ اس کے اندر روحانی تعلیمات ہیں، اور اس کے اندر جو اصل حکمت ہے احکام کی، ان کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم نے صرف لفظوں کو پکڑا ہوا ہے، ان لفظوں کے پردے میں جو حکمتیں ہیں ان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ تو فرمایا وہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، اور ہدایت بھی تھی اور موعظہ، یہ واعظ جو ہے یہ خاص حکمت بھی ہے، وجئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ایک مقام پر ہے، میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا، مستحضر نہیں ہے، یہ تکم بالحکمہ، میں حکمت لے کر آیا۔ اب یہاں خاص طور پر لفظ موعظہ آیا ہے، واعظ جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر، میرے نزدیک دنیا میں ان سے اوپر کا کوئی واعظ ممکن نہیں، اسپیشلی جو متی کی انجیل ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو پہاڑی کا واعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، میرے نزدیک تاریخ انسانی میں کوئی واعظ اس کا ہم پلہ نہیں۔ حضور کے بارے میں ہمیں معلوم ہے آپ واعظ کہتے ہی نہیں تھے، آپ تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خطبہ جمعہ ہے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے، خطبہ نکاح ہے تو 4 آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر لگا دی ہیں، وہ سارا کام جو ہے قرآن مجید موعظہ بھی ہے، قرآن مجید حکمت بھی ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے، تو کتاب اور حکمت دونوں جمع ہیں قرآن کے اندر، لیکن تورات میں صرف قانون تھا، احکام تھے، اور انجیل میں صرف حکمت اور موعظہ، موعظۃ للمتقین، نصیحت ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا، یعنی یہ کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ یہ موسوی شریعت جو ہے، موزائک لا جسے وہ کہتے ہیں، وہ تم پر بھی نافذ ہوگی، تو کیوں نہیں اس کو نافذ کرتے؟ اس لیے کہ یہ اب کرسچینٹی نہیں کہ جس دنیا میں آج جو عیسائیت کہلاتی ہے وہ واقعتاً عیسائیت نہیں ہے، وہ پالزم ہے، پال نے آ کر بدلا ہے اس کو، دین کو بگاڑا ہے۔ پال جو تھا وہ جب تک کہ حضرت مسیح دنیا میں موجود تھے اس وقت تک شدید دشمن تھا، شدید مخالف۔ جب حضرت مسیح کا رفع سماوی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اب اس نے پینترا بدلا اور لبادہ اوڑا کہ مجھے تو خواب میں ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد اس نے اپنے وہ جو بھی اس کا زور تھا، جیسے عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، وہ بھی بہت زوردار فتنہ تھا جس کے نتیجے میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہوئے، اتنا بڑا فتنہ، الفتنۃ الکبریٰ، وہ ایک شخص کا اٹھایا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ اسی طرح یہ تھا پولس، سینٹ پال، اور اس نے کیا کیا؟ شریعت موسوی منسوخ، گویا کہ اب عیسائیت ایسا مذہب ہے جس میں شریعت سے ہے ہی نہیں، قانون ہے ہی نہیں، نظام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی قانون ہی نہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ہمیں جو روکا گیا تھا، حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تم جاؤ، اپنے حواریین سے کہا تھا جاؤ دعوت دو، لیکن یہودیوں کو، جنٹائلز کو، غیر یہودیوں کو دعوت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دعوت دیں گے، اور اس نے توحید کو تسلیث میں بدلنے والا بھی یہی سینٹ پال ہے۔ تو دین کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ کی، اور یہ D100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بہت صحیح بات لکھی ہے، یہ بات میں اس کی ہی نقل کر رہا ہوں۔ یہ موجودہ کرسچینٹی خود کرسچن ہے، اس کو کرسچینٹی کہنا غلط ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب تیسری مرتبہ آ گیا، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا وہی تو فاسق ہے۔ اچھا، پہلے لفظ کافر آیا، اس کے بعد ظالم آیا، کافر کے مقابلے میں ظالم اور سخت ہے، مشرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے۔ اب اس کے بعد تیسرے درجے میں فاسق آیا۔ عام طور پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں فاسق کا، جو شخص متقی نہیں ہے، غیر محتاط ہے، جو کبھی نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بھی کام کر لیتا ہے، تو وہ فاسق نہیں۔ یہاں اصل میں فاسق کا لفظ جو آیا ہے
وہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے۔ چنانچہ یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے نکل بھاگا۔ تو یہاں فاسقون اس معنی میں وہ باغی ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ باغی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب آیا ذکر حضور کا، اور اے نبی اس تورات اور انجیل کے بعد ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن آپ پر حق کے ساتھ، بالحق، یقینی ہے، شدنی ہے، اس پر میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس میں جو کچھ آیا ہے وہ شدنی ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے اس سے پہلے موجود ہے کتاب میں سے، شریعت میں سے۔ شریعت موسوی کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ شریعت موسوی کے دو حکم آئے ہیں شریعت محمدی کے اندر۔ ایک حکم رجم، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے شادی شدہ اگر ہے تو رجم، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور نے یہ تورات سے لیا ہے اور شریعت موسوی کو قائم رکھا ہے۔ اور ایک قتل مرتد، من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ بھی اصل میں تورات کا حکم ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کا جن لوگوں نے وہ ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو مومن رہے اور جنہوں نے یہ ارتکاب نہیں کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے ان قبیلے والوں کو قتل کریں۔ تورات کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، ایسا حکم تھا۔ تو فرمایا یہ مصدقاً ہے، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ ہے خاص لفظ، اور اب یہ محافظ ہے، نگہبان ہے کتاب پر، یعنی اب آخری فیصلے اس کے ہیں۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت اب دائم و قائم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ سابقہ شریعتوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جو حق میں سے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں جو ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، لیکن یہ کہ اس کا قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں پر اور مسلمانوں پر یہ پورا اثر قائم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کو اللہ کے رسول بھی نہیں بدل سکتے۔ ہاں اللہ کے فیصلوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو عام کر دیں، عام کو خاص کر دیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک حکم آیا سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس کی توسیع کر دی کہ یہی حکم ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا بھی اور خالہ اور بھانجی کا بھی، توسیع ہے۔ یہ گویا کہ خاص کو عام کیا۔ یا ایک دوسرا معاملہ ہے قرآن مجید میں زنا کی ایک سزا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے، یہ عام ہے، لیکن اس کو خاص کیا سنت نے، کیونکہ آپ نے جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اس میں تورات کے حکم کو قبول کیا، جاری کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان دونوں یہودی مرد اور عورت دونوں کو جو ہے سنسار کرایا، بلکہ اس کے بعد حضور نے اور صحابہ اور صحابیات میں سے بھی جن سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، جنہوں نے اقرار کیا آ کر، انہیں رجم کرایا ہے، چاہے وہ حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور چاہے وہ غامدیہ خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ کیجیے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات، ان کا انداز دیکھ کر کہ اس وقت جو ہے یہ بفرے ہوئے ہیں یا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس وقت تو ذرا دبک جاؤں، ذرا جھک جاؤں، معاذ اللہ، یہ نہ کرنا۔ یہ مضمون سخت ترین الفاظ میں جو آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں، ان یفتنونک عن الذی اوحینا الیک وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔
لیکن اگر کہیں ایسا آپ نے کر لیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا دگنی۔